قرآن کریم اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے اونچی شان والا ہے۔ قرآن کے علوم سب علوم پر فائق ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اور اس میں جو علم تجوید ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تعلیم قرآن میں ادائیگی سب سے اول ہے، اس میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آدمی دینی علوم جتنے بھی حاصل کرتا ہے سارے قرآن کے تابع ہیں، اور قرآن صحیح ادائیگی کا نام ہے۔ اگر ادائیگی صحیح نہیں ہے، کوئی شخص قرآن کریم تجوید کے خلاف پڑھتا ہے یعنی لحن جلی کرتا ہے، تو اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ توجہ قرآن کی ادائیگی پر دینے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن صحیح ہے تو نماز بھی صحیح ہے، قرآن صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہے، اور جس کی نماز صحیح اس کا دین صحیح، جس کی نماز صحیح نہیں اس کا دین بھی ناقص ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات کا قرآن کی ادائیگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے وقت نکالنا یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت نفع کا ذریعہ ہوگا۔ ادائیگی کی ابتدا قاعدہ سے ہے، اور قاعدہ کا معنی ہی بنیاد ہے، اور بنیاد کے بغیر کوئی بھی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قاعدے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جس شخص نے قرآن پڑھنا ہے وہ قاعدے سے گزر کر جائے گا۔ قاری بننا ہے تب بھی قاعدے سے گزرے گا، عالم بننا ہے تب بھی قاعدے سے گزرے گا، مفسر، مبلغ، جو بھی کچھ بننا ہے اس نے گزرنا قاعدے ہی سے ہے، اور اس کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو استاد قاعدہ پڑھانے والا ہے اس کو خاص اہمیت بھی نہیں دی جاتی، اور جس کو قاعدہ پڑھانا آ گیا اس کو قاعدہ پڑھانے میں وہ مزہ آتا ہے جو کسی درجے والے کو بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ ہمارے بعض ساتھی شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے قاعدہ اچھی طرح سے پڑھ لیا اور اچھا پڑھانا جان گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے قاعدہ ہی پڑھانا ہے، ہمیں حفظ کے بچے بے شک نہ دیں، گردان کے بچے نہ دیں، ہم قاعدہ ہی پڑھائیں گے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کا حکم بیان فرمایا ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ تو قرآن کریم کے لیے تجوید کا حاصل کرنا، تجوید کو سیکھنا یہ فرض ہے، اور جو تجوید کے خلاف قرآن پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے۔ دلیل یہ دی کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن اترا ہے تجوید کے ساتھ اترا ہے، اور حضور علیہ السلام سے لے کر ہم تک تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے۔ سب سے بڑی دلیل ہے۔
پھر اس کا خلاصہ تجوید میں آدمی ماہر کیسے بنے گا؟ تجوید اور غیر تجوید میں فرق یہ بیان فرمایا، لیس بینہ و بین ترکہ، تجوید کے حاصل کرنے اور اس کو ترک کرنے میں جو فرق ہے، الا ریاضۃ امرئ بکفہ، وہ منہ کے ساتھ مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، اسی کا فرق ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے، قواعد پڑھنے سے تجوید نہیں آتی، یہ ریاضت سے، منہ کے مجاہدے سے۔ جو آدمی جتنی مشق کرے گا اتنا ہی اس کے لیے قرآن سیکھنا، درست کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور کوئی آدمی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے۔ ہم تو ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے یہاں آ کے بیٹھ گئے آپ حضرات کے سامنے، پتہ نہیں ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، لیکن جو کچھ آتا ہے وہ آگے منتقل کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن کا ماہر بنائے اور مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ یہ پہلی تختی میں ابھی کہلاؤں گا، آپ سارے حضرات یہ پڑھیں گے، پھر فرداً فرداً آپ نے سنانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا پڑھیں، آگے پڑھیں۔ کیا فرق محسوس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو
ایک ایک سطر پڑھتے جائیں، آگے پڑھیں۔ عربی لغت کے اندر ہے، عربی زبان ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب کے اندر گفتگو کو، بات کو دوسرے تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ادائیگی مقصود ہے، اور ادائیگی اگر کمزور ہوگی تو بات اگلے تک درست طریقے سے نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس لیے ادائیگی پر توجہ بھی دینی ضروری ہے، محنت بھی ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے۔ اب میں ان حروف کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات جتنی توجہ دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ پہلی تختی یہ اسماء الحروف کی ہے، اس کو مفردات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جدا جدا اکیلے اکیلے پڑھے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حروف کے نام ہیں، یہ حروف نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ حروف کے نام ہے اور حروف کی شکلیں ہیں۔ ہر چیز کے اندر، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، ایک اس کا نام ہوتا ہے، ایک اس کی شکل ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیب لے لیں آپ، ایک اس کی شکل ہے، ایک اس کا نام ہے، اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ آپ سین یہ بے لکھ کر کسی کو دکھائیں، پوچھیں کیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ سیب۔ حالانکہ سیب نہیں ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اگر کوئی تصویر شکل دکھلائے آپ کے سامنے، پوچھے کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آم تو نہیں کہیں گے، کیلا بھی نہیں کہیں گے، لیکن یہ سیب نہیں ہے بلکہ اس کی شکل ہے۔ سیب ایک تیسری چیز ہے، اس لیے کہ نہ نام کو کھایا جا سکتا ہے، نفع اٹھایا جا سکتا ہے، نہ اس کی شکل و صورت سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ سیب حقیقت میں آ جائے تو اس سے نفع اٹھایا جائے۔ ایسے ہی یہ حروف ہیں، یہ ان کے نام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں۔ پہلے یہ ڈنڈے کی شکل میں، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرف کی شکل ہے۔ آگے نہیں، اس کے آگے کچھ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ کتنے حروف ہیں؟ کون کون سے؟ نہیں، جواب درست نہیں ہے۔ حمزہ لام فا۔ تو یہ نام ہے، پہلے شکل ہے پھر نام ہے۔ تو نہ یہ ڈنڈے کی شکل میں الف ہے، نہ یہ 3 حرفی جو کلمہ لکھا ہوا ہے یہ الف ہے، بلکہ الف میں الف ہے ہی نہیں سرے سے۔ آگے با ہے، اس کی شکل ہے، پھر با کے ساتھ الف لگا کر یہ حرف کا نام ہے۔ ایسے ہی تا ہے، سا ہے، اسی طرح آگے جیم ہے، 3 حرفی ہے۔ اس میں پہلے کیا ہے؟ اس کی شکل ہے، پھر حرف کا نام ہے، لیکن اس کے نام میں جیم موجود ہے۔ الف کے نام میں الف نہیں ہے، جیم کے نام میں جیم ہے۔ اسی طرح نیچے چلے جائیں، آخری سطر میں تیسرا حرف ہے حمزہ۔
حمزہ میں کتنے حروف ہیں؟ کون کون سے؟ ہاں، اب یہ ایک حرف کی شکل ہے اور دوسرا حرف کا نام ہے، لیکن حمزہ میں حمزہ نہیں ہے، الف میں الف نہیں ہے، حمزہ میں حمزہ نہیں ہے۔ الف کی مشق تو اس میں ہو جائے گی، جیسے جتنے بھی دو حرفی حروف ہیں سب کے ساتھ الف ہے، اور حمزہ کی مشق الف میں ہوگی، الف کے نام میں۔ تو یہ تختی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، ان حروف کے نام اگر صحیح بولنے آ جائیں 50% سے زیادہ ادائیگی یہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے نام بولنے میں بھی کوئی کمزوریاں رہ جاتی ہیں یا پائی جاتی ہیں جی، اور یہ کمزوریاں پھر جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یہ کمزوریاں آگے وہاں بھی محسوس کی جاتی ہیں، اس لیے اس تختی پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جتنے بھی دو حرفی حروف ہیں با، تا، سا، ان کے اندر سب سے پہلے تو منہ کھلے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں جیسے حروف کی ادا ہے ایسے ہی حرکات کی ادا بھی ہے، جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی۔ حروف صحیح کرائے جاتے ہیں، حرکات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا، بس یہ بتایا جاتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اس کو زیر کہتے ہیں، اس کو پیش بولتے ہیں، ان کو ادا کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں۔ تو جس طرح حروف کی ادا ہے اسی طرح حرکات کی ادا بھی ہے۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ فتحہ انفتاح فم و صوت سے ادا ہوتا ہے، کسرہ انخفاض فم و صوت سے ادا ہوتا ہے، اور ضمہ انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے۔ جنہوں نے تجوید پڑھی ہے ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ تجوید 100% عمل کا نام ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ بچی ہے، اس کو جیسے پڑھانا چاہیں اس کو پڑھائیں یہ پڑھ لے گی، اس کو ایک قاعدہ بھی نہ آتا ہو کہ اس کو کوئی صحیح پڑھانے والا ہوگا یہ بالکل 100% تجوید کے موافق قرآن پڑھے گی۔ جو حرف پر ہے اس کو پر پڑھے گی، جو باریک ہے اس کو باریک پڑھے گی۔ کوئی بھی ہو جس کو قرآن پڑھنا آ گیا ہے وہ باریک حرف کو باریک پڑھے گا، پر کو پر پڑھے گا، سخت کو سخت ادا کرے گا، نرم حرف کو نرم ادا کرے گا، اور غننے والے حروف میں غنہ کرے گا، جن میں غنہ نہیں کرنا ان میں غننے سے خود ہی وہ پرہیز کر لے گا۔ اب قواعد تو اس کو نہیں آتے، لیکن وہ قواعد اس کی گھٹی کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اب اس کے لیے تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اور جس آدمی نے قواعد تو خوب یاد کر لیے اور مشق نہیں کی تو وہ قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا، اس کی بس سے باہر ہے، اس کے لیے مشق ضروری ہے۔ اب دو حرفی حروف میں ہم نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو ان میں برابر منہ کھلے ایک جیسا، دوسرا ایک الف کے برابر ان کو کھینچنا ہے، اور تیسرے اس کے آخر پہ جبڑا نہیں ہلنے دینا، اور چوتھے آواز کو روکنا نہیں ہے۔ ان چار چیزوں کا خیال رکھیں، منہ کھلے تمام حروف میں ایک جیسا کھلے، آخر پہ جبڑا نہ ہلے اور جھٹکا نہ، ہاں، با، تا، سا،
ح خا را ز، منہ ایک جیسا کھل رہا ہے، لمبائی ایک جیسی ہے، آخر پہ جھٹکا نہیں ہے، اور جبڑا بھی نہیں ہلنے دینا۔ اور اگر اس کا خیال نہیں کریں گے، پڑھنے والا پڑھے گا با تا سا ح، اور یہ آخر پہ جبڑا ہلنے کی آواز حرف میں شامل ہو جائے گی، اور یہ کمزوری پہ قرآن میں بھی چلے گی۔ یہ پہلی تختی کی جو مشق کریں گے، جو 2 حرفی حروف ہیں، ان میں منہ برابر کھلے، لمبائی ایک جیسی ہو، جبڑا نہ ہلے، اور آخر پہ آواز نہ رکے۔ حروف مدہ کتنے؟ 3۔ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مدہ کا دوسرا نام حروف ہوائیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھا ہے نا کسی نے؟ یہ حروف ہوا پر تمام ہو جاتے، تو اگر ان کو آواز کو روکیں گے تو جھٹکا پیدا ہوگا۔ جھٹکا کس حرف میں ہوتا ہے؟ حمزہ میں۔ تو اگر اس کی مشق پورے طور پر نہیں ہوگی تو یہ جہاں بھی الف پر وقف ہوگا وہاں ایک حمزہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ جو 3 حرفی حروف ہیں ان میں مد کرنا ہے، ان کو دراز کرنا ہے، کھینچنا ہے، اور یہ بعض تو وہ ہیں جن کے درمیان میں الف ہے، بعض وہ ہیں جن کے درمیان میں یا ہے، اور ایک حرف ایسا ہے جس کے درمیان میں نہیں، واو دونوں، اس کے درمیان میں بھی الف ہے۔ نون ایک حرف ایسا ہے جس کے درمیان میں واو ہے، تو ان کی لمبائی ایک جیسی ہوگی۔ اگر مد کرنا ہے 3 الفی تو سب میں 3، اگر 4 کرنا ہے سب میں 4 الف، اور اگر 5 الفی کرنا ہے تو سب میں 5 الف ہونا چاہیے۔ تو میں پھر پڑھتا ہوں، پہلے یہ 2 حرفی حروف پڑھوں گا، پھر 3 حرفی حروف پڑھوں گا۔ آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیں۔ با تا سا ح خا را ز قا وا ہ یا۔ برابر منہ کھلا ہے، لمبائی ایک جیسی، آخر پہ کوئی رکاوٹ آواز میں نہیں آئی، ہوا پر تمام ہو گئی۔ اب 3 حرفی حروف، جیم سین شین صاد ضاد، 2 حروف رہ گئے، دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو۔ یہ 3 حرفی حروف ہیں، جیم سین شین میم، ان کو غنہ سے بچانا ہے۔ جیم کو جیم نہیں پڑھنا، سین کو سین نہیں پڑھنا، شین کو شین نہیں پڑھنا، میم کو میم نہیں پڑھنا۔ یہ کمزوری عام ہے، اس کو بچانا ہے۔ اور دال کے اندر اور دال میں منہ کھلے گا،
اچھا، بعض حروف ایسے ہیں جن میں پہلے منہ کھلتا ہے. جتنے حروف حلقی ہیں ان میں پہلے منہ کھلے گا. مثال کے طور پہ شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو پہلے منہ کھولیں گے. الف اور دال زال میں درمیان میں منہ کھلے گا. ہا خا میں پہلے منہ کھلے گا. ہا خا پر حروف کا ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں. کسی بھی پر حرف کا ہونٹوں سے تعلق نہیں. یہ ایسی بیماری، ایسا مرض ہے، یہ عمومی عام طور پر پر حروف میں ہونٹوں کا بے جا استعمال ہو رہا، اور یہ مرض عام ہے. تا پر ہے اور تا باریک ہے. اب تا میں تو ہونٹ استعمال نہیں کیے جاتے، خاص طور پر نیچے والا ہونٹ، اور تا میں ہونٹ کا استعمال ہو جاتا ہے. تا قا، طا کوئی حرف نہیں. منہ اور ہونٹوں کی حالت، منہ کہتے ہیں جبڑا کھلنے کو. ہماری تو حالت یہ ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں منہ اوپر کھلتا ہے کہ نیچے کھلتا ہے. میں نے کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کیا، ایبٹ آباد میں. میں نے جب اساتذہ سے سوال کیا کہ منہ اوپر کھلتا ہے کہ نیچے، اکثروں کا جواب یہ تھا کہ منہ اوپر کھلتا ہے، حالانکہ منہ نیچے کھلتا ہے. اس لیے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے سر ہلاتا ہے یا جبڑا ہلاتا ہے؟ کیوں نہیں، جبڑا ہلاتا ہے. دال میں منہ کھلے گا، دال میں بھی کھلے گا، لیکن لام کی وجہ سے جبڑا تھوڑا اوپر جائے گا. دال دال، تو بعض پڑھتے ہیں دال دال. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ بات سمجھائی جائے کہ دال اور دال میں منہ تو کھولنا ہے، لیکن لام کی وجہ سے جبڑا اوپر جائے گا تاکہ زبان مخرج میں آسانی سے پوری طرح لگ جائے. اور چونکہ یہ پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ حروف کے نام ہیں، لیکن ادائیگی انشاءاللہ یہیں سے ٹھیک ہوگی، درست ہوگی.